السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الابرار وعلی آلہ وصحبہ الاخیار ومن تبعہم بإحسان الی یوم القرار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار۔ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ اس لیے پیش کر لیں کیونکہ حدیث رسول ہے کہ مجتمع قوم فی مجلس وتفرقوا ولم يصلوا علی فہو وبال علیہم یوم القیامہ، کہ کچھ لوگ جمع ہوئے وہ بکھر گئے، اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ کا گنگان نہیں کیا تو وہ محفل قیامت کے دن ان کے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، مرشد کا حکم ہے کچھ باتیں آپ لوگوں سے کروں۔ کندھے بہت نازک ہیں، خطائیں بہت زیادہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ گنہگار ہوگا تو یہ احقر ہے جو اپنے مرشد کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اس کے باوجود کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ دھرتی ہے شیوا جی کی پھلے مہاراج کا گلشن، یہ دھرتی ہے شیوا جی کی پھلے مہاراج کا گلشن، ابھی امبیڈکر کے کاموں کا سمان باقی ہے، میرے خواجہ کا ہندوستان نظام الدین کی دلی، انہی گلیوں کی چوکھٹ سے وطن کی شان باقی ہے۔ عزیزان من، آج کے ٹھیک 1443 سال پہلے شاعر نے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جب پیارے حبیب جلوہ گر ہوئے، میری گفتگو کو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کنیکٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پہلی وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ حالات اتنے نازک ہیں، پرستھتیاں اتنی کٹھن، ڈگر اتنی مشکل ہے، لیکن پہلی وحی اس لیے نازل نہیں ہوتی ہے اور اس میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اے حبیب اٹھئے اور دنیا والوں کو بتائیے کہ بیٹیوں کو زندہ نہ دفنائیں، بلکہ پہلی وحی میں اللہ رب العالمین اقرا کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ حبیب پڑھیے۔ آج مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلبہ اور وہ اساتذہ جو کم سے کم ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں کہ وہ پڑھنے اور پڑھانے کے عمل میں مشغول اور مصروف ہیں۔ پہلی وحی میں اللہ رب العالمین جس بات کی تعلیم دیتا ہے اس میں سب سے پہلے تعلیم میڈیکل سائنس کی دی جا رہی ہے۔ خلق الانسان من علق، کریٹر بات کر رہا ہے اپنے کریشن سے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق کو کیسے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اگر اس لوتھڑے کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ عہد جدید میں سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اور قرآن کے جو عجائبات تھے، قرآن کے جو معجزات تھے، سائنس وہ ماننے کے لیے مجبور ہو گئی ہے۔ عزیزو، ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے جب ہماری سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آندولن لانچ کرتی ہے تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے حبیب نے، اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لیکن یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پہ ماتم کا ماحول ہوتا ہے۔ کیا پریکٹیکل ایسا نہیں ہے؟ اس لیے محاسبہ کریے، جب ہمارے وزیر اعظم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ سوچھ بھارت مشن، صفائی رکھیے، تو آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں اور اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ النظافۃ نصف الایمان۔ لیکن اس مہم میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے؟ اس مہم میں آپ کس حد تک لگتے ہیں اور اس مہم کو کس جانفشانی سے آپ کامیاب بناتے ہیں؟ یہ عملی تعبیر ہوگی النظافۃ نصف الایمان کی۔ آج ہمارے گھر تو صاف ہیں لیکن ہماری سڑکیں گندی ہیں۔ ہم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہندو محلے گندے ہیں، جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس رسول کی جاہنے جاننے ماننے والے ہیں اور اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو النظافۃ نصف الایمان کا اعلان کر کے آیا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا، تو پھر آپ کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے کہ اس کی عملی تصویر آپ کی زندگی میں نظر آئے۔ آج ہم اور آپ حالات کا رونا روتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے گاجر مولی کی طرح۔ دوستو، اس سے اور لوگوں کو ڈپریشن کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔
لوگوں کو یہ ڈرانے کا وقت نہیں ہے، لوگوں کو یہ حوصلہ دینے کا وقت ہے۔ یہ اس امبیڈکر کا ملک ہے، یہ اس گاندھی کا ملک ہے، اور یہ اس مولانا آزاد کا ملک ہے، جنہوں نے جب آپ پاکستان جا رہے تھے ہمارے بزرگ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس دلی کو چھوڑ کے مت جاؤ، یہ جامع مسجد کے منارے، یہ خواجہ نظام الدین کی دلی اور یہ خواجہ اجمیری کا چمن تم سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، یہ مزاریں، یہ بزرگان مقدس کی سرزمین تم کو کہاں ملے گی، مت جاؤ چھوڑ کر کے۔ اور جب آپ یہ مان گئے تھے اور جب آپ نے بائی چوائس اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تو پھر آپ کے عمل سے یہ جھلکنا چاہیے کہ اس ملک کے نظام میں آپ مکمل بھاگیدار بنیے، اس ملک میں آپ وہ کنٹریبیوشن دیجئے جو آپ کے بزرگوں نے دیا تھا۔ جب آپ کے بزرگوں نے اپنے علم کا لوہا منوایا تو یورپین یونین میں یہ جبے اور دستار ماڈرن لباس کے طور پہ پیش کیا جاتے تھے۔ جب آپ کے بزرگوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا تو یہی وہ ہندوستان ہے، خواجہ نظام الدین کی وہ دلی ہے جس کی چوکھٹ پہ بڑے بڑے بادشاہ نے وقت جا کر کے سر نگو ہو جایا کرتے تھے، ان کے پاس دینے کے لیے تھا۔ جب آپ نے لینا سیکھ لیا تو لوگوں نے آپ کو کھانا سیکھ لیا۔ آج اپنی شادیوں کا معائنہ کریے، اپنی شادیوں کو دیکھیے کہ کروڑوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کے زیورات نمائش کرتے ہیں، لیکن ایک بچے کی فیس جمع کرنی ہوتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے، کیسا لگتا ہے کہ سب میں سب یتیمی کا ماحول چھا گیا ہے۔ کسی بچے کا گھر بنوانا ہوتا ہے تو یتیمی کا ماحول چھا جاتا ہے ہمارے آنگن میں، لیکن جب شادی کرنی ہوتی ہے، دہیز کی نمائش کرنی ہوتی ہے تو ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اگر آپ کو اس ملک میں رہنا ہے اور جب آپ نے بائی چوائس کیا ہے تو یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ عملی طور سے آپ کو مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آج یہ مدرسہ ہے، ہمارے سامنے ہمارے پیر و مرشد موجود ہیں، جس طرح خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا اپنے مرید کے بارے میں کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ اے خواجہ کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں کہہ دوں گا اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے خواجہ ازمیری کو لے کر کے آیا ہوں، میرے نامہ اعمال میں خواجہ ازمیری ہیں۔ تو جب مجھ سے میرا رب قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے محمد کیا لے کر کے آئے ہو، تو بخدا میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اس منچ سے، میں کہوں گا اے رب کعبہ سن لے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مکمل گناہوں کا مجموعہ ہے، لیکن ایک ایسا مرشد لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسا پیر لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسا ولی لے کر کے آیا ہوں جسے دنیا شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی کے نام سے جانتی تھی، جس نے اپنے عملی طور سے، اپنے عملی طرز زندگی سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس نے دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کے ذریعے سے علم کا فیضان پھوٹتا تھا، اس کے ذریعے سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، اور وہ دولت کا حریص نہیں تھا بلکہ وہ دولت کو ایسے سمجھتا تھا۔ ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاسدین، کہ اما عائشہ سے پوچھا گیا، اما عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے حبیب کے گھر میں سوائے دو کالی چیزوں کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا الماء والتمر۔ تو ایک ایسا پیر جو دولت ہم پر لٹاتا ہے، ہم گنہگاروں پر لٹاتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہماری آخرت کی فکر کرتا ہے، ہماری عقبہ کی فکر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کو جہنم سے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے، جنت کے دروازے پہ لے جا کر کے کھڑا کر دے، جنت کی چوکھٹ پہ لے جا کر کے کھڑا کر دے، اور جب قیامت کے دن اللہ کے حبیب شفاعت کریں تو ان میں سے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، جب آپ کو ایسا مربی ملا ہے، جب آپ کو ایسا پیر ملا ہے، جب آپ کو ایسا ہادی ملا ہے، جب آپ کو ایسا رہبر ملا ہے، خدا بتا رہا ہوں اگر ہم نے، آپ نے اس پیر کو، اس مرشد کو، اس ہادی اللہ کو جو اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کا کلمہ ہمیں بتا رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کی توحید ہمیں بتا رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کی کبریائی ہمیں بتا رہا ہے، میں آج اس منچ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے میرے سلفی دوست سوال کرتے ہیں، مجھ سے میرے سلفی دوست پوچھتے ہیں کہ احمد تم گمراہ ہو گئے ہو، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا تم نے مزاروں کی پوجا کرنی شروع کر دی؟ باخدا میں کہتا ہوں کہ اگر دین تصوف حقیقی نہیں ہے تو پھر کوئی دین نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دین لے کر کے آئے تھے، ابن قیم کے الفاظ میں سنیے، ابن تیمیہ کے الفاظ میں سنیے، اور ان تمام محدثین کرام کے الفاظ میں سنیے جو تصوف حقیقی کو ہی دین حقیقی سمجھتے تھے۔ اگر آپ تصوف حقیقی سے واقف نہیں ہیں تو یہ آپ کی کوتاہی دستی ہے، یہ آپ کی تنگ نظری ہے۔ اگر آپ مزاروں کی زیارت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ
زورul القبور، کہ قبروں کی زیارت کرو، یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اگر اس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھتے ہیں تو معاف کیجئے گا، یہ آپ کی کوتاہی دستی ہے، یہ آپ کی تنگ نظری ہے۔ اگر آپ مرشدین کی، محبین کی اور داعیان اللہ کی دست بوسی کو آپ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی کوتاہی دستی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی گئی اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اس مرشد کی، اس محب کی دست بوسی کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہے تو اس دست بوسی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ آپ کی کوتاہی نظری ہے کہ آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ عزیزان من، باتیں بہت کہنے کی ہیں لیکن چند منٹ دو تین باتیں کہہ کر کے میں آپ لوگوں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہندوستان اتنا عظیم ملک ہے، اتنا پیارا ملک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میں بھارت کی سرزمین سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس کر رہا ہوں، بھارت کی سرزمین سے ستھری ہوائیں آ رہی ہیں، تو ان ہواؤں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھارت میں کوئی بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ بھارت کی سرزمین کی طرف یہ اشارہ مقصود تھا کہ یہاں جو علم ہے، یہاں جو فیضان نبوت ہے، یہاں جو فیضان ولایت ہے، اس کی خوشبو اللہ کے حبیب محسوس کر رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ 700 سال پہلے، 800 سال پہلے خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ اجمیری جب اس سرزمین پہ آئے تھے تو اکیلے تھے، ان کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اطوار سے، اپنے عادات سے ثابت کیا کہ اگر کوئی چیز پرماننٹ ہے، اگر کوئی چیز دائمی ہے تو اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ انہوں نے دنیا والوں کو اپنے لیے مفید بنا دیا، انہوں نے دنیا والوں کو اپنی ضرورت بنا دیا، آ کر کے اپنے لنگر کھول دیے، اپنے دروازے کھول دیے، خانقاہوں کے دروازے کھول دیے، مسجدوں کے دروازے کھول دیے، اور اس کے بعد دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم مفید ہیں، ہم فروٹفل ہیں، ہم تمہارے لیے لابھ دائک ہیں، ہانیکارک نہیں ہیں۔ تو یہ وہی دلی ہے، یہ وہی ہندوستان ہے جہاں کے برادران وطن خواجہ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پہ جا کر کے سرنگو ہویا کرتے تھے۔ وہ بادشاہوں سے لالچ نہیں رکھتے تھے، بادشاہوں کے در پر دستک دینے کو اپنی عزت نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہم وزراء کے در پہ، روسا کے در پہ، ولی اولیاء اللہ کے در پہ نہیں بلکہ مانعین اولیاء اللہ کے در پہ سجدے کو اپنے لیے تعظیم سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ نے دنیا کو حب الجاہ، زر، زمین اور زیورات کو آپ نے اپنے لیے قیمتی سمجھ لیا تو اللہ رب العالمین نے دنیا کو بھی آپ سے دور کر دیا اور دین کو بھی آپ سے دور کر دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مرشد بار بار فون پہ ہمیں اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ بیٹا سر بلند رہو گے، عزت ملے گی، عظمت ملے گی، لیکن اگر تم سر بلند رہو گے، اگر تم اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھتے رہو گے، اگر تم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے رہو گے تو سر بلندی تمہیں ملے گی۔ اللہ کے حبیب کی زندگی سے 3 نمونے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک دور وہ ہے جب پیارے حبیب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آنکھیں اشکبار ہیں، ہجرت کا وقت ہے، اعلان کرتے ہیں، شاعر نے کہا ہے کہ تیرے فرزند اے کعبہ مجھے رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واز تک کہنے نہیں دیتے۔ اس حالت میں آپ ہجرت کر رہے ہیں۔ جب ہجرت کرتے ہیں تو آپ جب وہاں مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، یہ آج ہم سب لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو غاصبانہ زمین پہ نہ بنائیں، اپنی مسجدوں کو ایسی زمین پہ نہ بنائیں جو ڈسپیوٹڈ زمین ہو، بلکہ ان کا کلیئرنس لے لیں اور حکومت کے ساتھ تال میل بنا کر کے، حکومت کے ساتھ روابط بنا کر کے چلیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ کی زندگی کو دیکھیے، جب آپ وہاں سے لوٹتے ہیں، مکہ فتح کرتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ میں سجدہ کرنے کی، ماتھا ٹیکنے کی، خالق کے سامنے گڑگڑانے اور رونے سے پابندی لگا دی تھی، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ کتنے عظمت والا تھا وہ حبیب۔ عزیزان من، آپ سوچئے کہ جب پیارے حبیب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ والوں سے جنہوں نے سجدہ کرنے سے روک دیا تھا ان سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ اے مکہ والو، آج کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور پھر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے، جو ہتھیار ڈال دے، اور یہاں تک کہ من دخل فی دار ابا سفیان لہو امان، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کو بھی امان دے دیا۔ یہ تھا آپ کے پیارے حبیب کا طرز عمل۔ ایک رولر جب فاتح انداز میں داخل ہوتا ہے تو آج کی دنیا یہ سکھاتی ہے کہ وہ قتل و غارت کرتا ہے، لیکن آپ کے حبیب
آپ کے محبوب جو معراج میں گئے تو وہاں بھی آپ کو نہیں بھولے اور آپ کے لیے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے. وہ ایسا چاہنے والا، ایسا آپ کی عزت کرنے والا، آپ کی عظمت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا اللہ کا حبیب جب وہ لوٹے مکہ میں فاتحانہ انداز میں تو آپ نے خون کا ایک قطرہ نہیں بہنے دیا. یہ مثال پیش کیا کہ جب مسلمان حکومت میں ہوتے ہیں تو غیروں کی عزت کیسے کرتے ہیں. حلف الفضول کا واقعہ یاد کر لیجئے. اللہ کے حبیب نے وہ بھی مثال پیش کی کہ اگر کوئی ہمارے شہر پر حملہ کرے گا تو تمام لوگ اس کی مل کر کے مقابلہ کریں گے، تمام لوگ اس کی چہار دیواریوں کی حفاظت کریں گے، چاہے وہ ہندو کے ساتھ زیادتی ہو یا مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو، چاہے ہندو زیادتی کرے یا مسلمان زیادتی کرے، چاہے کوئی غیر مسلم زیادتی کرے یا کوئی مسلم زیادتی کرے، سب لوگ اس کا مل کر کے مقابلہ کریں گے. اللہ کے حبیب نے یہ بھی مثال پیش کر دی. اس لیے میرے دوستو، جب آپ غالب ہوں تو آپ کے سر جھکے ہوئے ہو، جب آپ مغلوب ہو تو خالق کائنات سے، مالک کائنات سے آپ کا رشتہ ایسے جڑا ہونا چاہیے کہ آپ کے اعمال سے وہ حدیث ٹپکنی چاہیے کہ خیر الناس من ينفع الناس. سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے لابھدائک ہو، جو لوگوں کے لیے فروٹفل ہو. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ، یہ جو دھرتی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ دھرتی ہے شیوا جی کی پھولے مہاراج کا گلشن، اے اللہ رب العالمین اس گلشن کو نظر بد سے بچا. اے اللہ رب العالمین، بابا بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے اس ملک کو ایسا سموِدھان دیا تھا جس میں ہماری نسلوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی، اے اللہ رب العالمین اس سموِدھان کو نظر بد سے بچا. اے اللہ رب العالمین، میرے خواجہ کا ہندوستان، نظام الدین کی دلی، انہی گلیوں کی چوکھٹ سے وطن کی شان باقی ہے. اے اللہ رب العالمین، ان گلیوں کو پیروں کے صدقے میں، پیران عزام کے صدقے میں، ان لوگوں کے صدقے میں جو مرشد ہیں، جو ہادی ہیں، جو تیرے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ تواضع کرنا سکھا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے صدقے میں اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی آبرو کی حفاظت فرما، اس ملک کو دنیا میں سپر پاور بنا. اے اللہ رب العالمین، یہ ملک اگر کہیں جھکتا ہے تو تیرے سامنے جھکے، اس مالک کے سامنے جھکے، اس خالق کے سامنے جھکے جو سب کا پالنہار ہے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو التواب الرحیم.